لیا کریں ہم پورا میچ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. سورہ الحجرات کی یہ آیات ہیں جن میں سماجی اور مجلسی جو برائیاں ہیں ہمارے اندر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر ان کا جو سبب ہے، جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور کسی کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں، کسی کے گناہوں کے پیچھے پڑتے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، تو ان سب کے پیچھے اصلاً کوئی نہ کوئی تکبر ہوتا ہے. یا تو نسل کا تکبر ہوتا ہے، یا مال کا تکبر ہوتا ہے، یا اپنے حسن کا تکبر ہوتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں اور دوسرا ایسا ہے اور اس کا منہ ایسا ہے. خواتین میں اس قسم کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد بھی کم نہیں ہیں. تو ان سب کا پھر کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو. یہ قومیں، قبیلے، قومیں جن کی وجہ سے تم آپس میں تکبر کرتے ہو، تفاخر کرتے ہو، یہ صرف تعارف کے کام آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کا فائدہ نہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، قبیلے، قومیں، شعب، یہ حقیقتیں ہیں، ان سے مفر نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو کسی قوم سے متعارف کروانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. کسی کہا کہ تم مسلمانوں کے پاکستانی ہو، تو اس میں اپنے آپ کو کسی علاقے کے ساتھ منسوب کرنا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی مدنی کہتے ہیں، تو مدینہ جو ہے وہ ایک شہر ہے، ایک ریاست تھی جس کے ساتھ منسوب تھے آپ. انسان کا ایک تو یہ مادی وجود ہے، حیوانی وجود، جس کے اندر تمام حیوانی ضروریات بھی موجود ہیں، خواہشات بھی موجود ہیں. ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ اس بدن کی بنیاد پر فضیلت کا دعویٰ کیا جائے کہ انسان افضل ہے. ہم اصلاً یہ والا وجود نہیں جو سامنے ہے، اس وجود کی کمائی جو ہے وہ ہماری انسانیت کو ثابت کرتی ہے، اور اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا کہ انسان ثابت ہو کر دکھا. اور آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں 3 مثالیں بیان کی گئی. ایک وہ کہ مثل الذین، وہ لوگ جو
حمل التورات، جن کو تورات اٹھوائے گی، جن کے ذمہ لگائے گی، جیسے ہمیں قرآن اٹھوایا گیا. یعنی قرآن صرف پڑھ کے رکھ دینے کی چیز نہیں ہے، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس پر عمل کتنا کیا. یہ اٹھوایا گیا. فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اگر تم انکار کرو گے تو رسول کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا، جو ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ تم تک پہنچا دے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو، یعنی اس کو یا قبول کرو یا رد کرو اور اس کا پھر سامنا کرو. تو اصلی وجود جو ہے یہ مادی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے جذبات، ہماری پلاننگ، ہماری خواہشات، ایون کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کے جو معیار ہیں، پیمانے ہیں، وہ سارے اس مادی وجود کے گرد پھرتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ذرا سا غریب ہو گئے تو خودکشی کر لے، ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا تو جی نار میں چھلانگ لگا دی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں. ہم نے دنیا کو فائنل فیز سمجھ لیا زندگی کا، کہ اس میں موج ہے تو زندگی ہے، اور اگر کوئی تنگی ہے تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، ختم کر لو اس کو. جبکہ اس زندگی کی ایک سانس جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے. اس سے ہم نے آخرت کی اصل زندگی کمانی. ایک لمحہ کہ جس میں انسان توبہ کر لے، اس کی 60 سال کی پوری عمر سے بھی بہتر ہو سکتا. تو مادی وجود جو ہے یہ 2 ٹانگوں پہ ہم چلتے ہیں، اصل میں ہم 4 ٹانگوں پر چلنے والے. ہمیں ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم اسی لیے ہوتا ہے کہ اصلاً جو ہے وہ 4 ٹانگ والے. جانوروں میں ہم وہ واحد ہیں کہ جن کو 2 ٹانگوں پہ اور سر اٹھا کر چلنے کے لیے اللہ نے بنایا. ورنہ باقی ہمارے وجود کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 4 ٹانگوں والی. تو 2 ٹانگوں پر چلنے سے انسان ثابت نہیں ہوتا. انسان ثابت ہوتا ہے اس کے اندر انسانیت ہے یا نہیں. دیکھیں نا، جو بلب فیوز ہو جاتا ہے اس کو بھی بلب ہی کہتے ہیں نا، کہ اس کا نام تبدیل ہو کے مالٹا ہو جاتا ہے، بلب کہتے ہیں اس کو. لیکن نہ وہ خود روشن ہوتا ہے، نہ وہ دوسروں کو اس کمرے میں، اس جگہ میں جہاں اس کو لگایا جاتا ہے، جس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، نہ وہ کام کرتا. لوگوں کی اکثریت ایسی. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، they are cattles، مویشی، 2 پاؤں پر چلنے والے جانور، میملز. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے گئے گزرے، ان میں تو صلاحیت نہیں ہے نا. ان میں صلاحیت ہے اور استعمال نہیں کر. بندہ دھوپ میں جا رہا ہے یا بارش میں جا رہا ہے، چھتری اس کے پاس ہے اور اس نے نہیں کھولی ہوئی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ایک تو وہ ہے کہ جو بھیگتا جا رہا ہے، آپ کہیں گے بیچارہ ہے، اس کے پاس چھتری نہیں ہے، شاید پیسے نہیں ہے چھتری خریدنے کے. اور ایک لیے جا رہا ہے اور کھول نہیں رہا اس کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیچارہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے پاگل ہے. انسانوں میں بہت سارے ایسے کہ ڈھیر ساری صلاحیتیں اللہ پاک نے دے کے بھیجا ہے اور نہیں کھولتے، اسی طرح واپس کر دینی اور ان کا حساب ہونا ہے. کہا کہ وہ لوگ جو آگ میں ہیں وہ فرشتوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہمارے لیے کوئی چھوٹ ہے کہ نہیں. اپنے رب سے کہو ہمارے لیے چھوٹ مانگو، صرف 1 دن کے عذاب سے چھٹی کروا دو. 1 دن
یوما من العذاب، یخفف عنا یوما من العذاب۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم اس میں نصیحت سے کام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے۔ کوئی بچہ تو نہیں میں نے تمہیں مار دیا، بچہ مر گیا تو اس کا حساب نہیں، جوانی میں مر گیا، 25 سال ہیں 30 سال ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، ہمیں بنانے والے کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے، ہم سے زیادہ ہمارا واقف ہے، وہ کہیں گے ہو گئی غلطی۔ لیکن ایک بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے، بلغ اشدہ ہوا بلغ 40 سنہ، 40 سال کی عمر جو ہے یہ پختگی کی عمر ہوتی ہے، عموماً اسی میں پھر نبوت بھی دی جاتی ہے نبیوں کو۔ تو 60 سال کا ہو کے مرا کوئی عذر باقی نہیں۔ اولم نعمرکم، ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ وجاءکم النذیر، اس پر یہ کہ ہم نے تمہارے پاس عذر چھوڑا ہی نہیں، ہم نے ڈرانے والا خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس بھیجا تھا، کوئی باقی چیز نہیں رہی۔ اگر تمہیں خود سوچ نہیں آئی تھی تو فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ ان کو تذکیر کیجئے، یاد دہانی کروائیے، آپ یاد دہانی کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو تمہیں یاد نہیں تھا تو اس نے تو تمہیں یاد کروایا تھا، تم نے اس کی بات بھی نہیں سنی۔ خود تو بندہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں بیزی ہے، کوئی فون کر رہا ہے اور اسے نہیں کوئی ڈیوٹی بار بس آئی ہوئی ہوگی، عام طور پہ ہم نماز میں کر دیتے ہیں گڑبڑ، ڈیوٹی کا ہمیں بڑا خیال رہتا ہے، لیکن دوسرا بندہ اسے کہتا ہے تو نے ڈیوٹی پہ نہیں جانا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ فوراً دیکھتا، اپنی گھڑی دیکھتا، بھاگتا، اٹھتا ہے، بوٹ جا کے گاڑی میں پہنتا ہے، دوڑتا جاتا ہے۔ تو اس نے یاد دہانی کروانے والے کی بات کو پک کیا ہے، کوئی اس پہ رد عمل دیا ہے۔ تو اصلاً ہمارا وجود یہ والا نہیں، جس کو ہم سنوارتے ہیں، جس کو ہم صحت مند رکھتے ہیں، جبکہ اس نے مر جانا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ جن کو نہ علاج کا کوئی مسئلہ ہے، بڑے سے بڑا ماہر ڈاکٹر ان کو دستیاب ہوتا، مر جاتے ہیں، اس نے مر جانا ہے، اور مرنے کے بعد سب کو مٹی میں جا کے ڈالنا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ لیٹے ہوئے ہیں جا کے، جو اپنے زمانے میں خدا بنے بیٹھے ہوتے تھے، آج مٹی میں رل گئے۔ یہ ہمارا انجام ہے اس بدن کا۔ میاں محمد صاحب کہتے ہیں جیون جیون جھوٹا نامہ، موت کھڑی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تو سونے خاک اندر ون ستے، جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں، یہی ہم اس کی فکر ہوتی ہے، اس نے ایک دن مر جانا۔ جس جسے نو چھنڈ چھنڈ رکھیں، خاک اندر جا ترنا، آخر مٹی میں جانا۔ تو یہ تو عارضی چیز ہے، یہ پیکنگ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو کوئی تحفہ ملتا ہے تو بڑی خوبصورت پیکنگ ہوتی ہے، ہٹاتے ہوئے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے، یار اسی طرح لگے ہی رہے، اصل چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بدن یہ جتنا خوبصورت ہے، یہ ساری پیکنگ ہے، وہ جو اندر ہے وہ تمہیں دیا گیا ہے، وہ تم ہو، اس کو سنوارنا ہے، فیصلہ اس کی بنیاد پر ہوگا۔ وہ خوبصورت ہے، اس نے کچھ کمائی کی ہے تو انسان قرار دیا جائے گا، اور کامیاب انسان قرار دیا جائے گا، ورنہ کچرا سمجھ کر، جس طرح یہاں آپ کو پتہ جلانے والا وہ جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے محرقہ اس کو کہتے ہیں، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، وہ محرقہ میں ڈالے جائیں گے جہاں سارا کچرا لا کے برن کیا جائے۔ اخلاقی وجود جو ہے وہ ہماری
اصل ہے، اس سے انسانیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں کے ساتھ قولو للناس للمومنین، نہیں کہ صرف مسلمانوں سے تم بڑے پیار سے بات کرو، کرتے تو ہم کوئی نہیں ہیں، مسلمانوں سے بھی نہیں کرتے، لیکن ہم زیادہ تر زور یہی دے رہے مسلمان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، مسلمان کے ہمارے اوپر اتنے حقوق ہیں، فلاں ہے ڈھینگ ہے۔ انسانیت کے ایک دوسرے کے اوپر سب سے زیادہ حقوق۔ آپ دوسرے انسان کو جو تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی اس کا حق ہے کہ آپ اس کو بچانے کی صحیح کریں، کوشش کریں، وہ بھی اس کو حقوق میں شامل ہے۔ فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، حسنا احسانا، حسن پیدا کردن، بات میں حسن پیدا کرو، اور نماز قائم کرو۔ تمہیں انسانوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے جن سے ڈے اینڈ نائٹ تمہارا واسطہ پڑتا ہے، تو خدا تو تمہارے لیے دور ہی ہے، وہ نہ تمہارے ساتھ آ کے نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ لیتا ہے تم سے، نہ اور کوئی انٹریکشن ہے تمہارے ساتھ، اس کے ساتھ تم کیسے بات کرو گے؟ قولوا للناس حسنا، خدا سے مکالمے سے پہلے لوگوں سے مکالمہ کرو، بات کا ڈھنگ سیکھو۔ تو اخلاقیات، دوسرے لوگ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ہر بات نرالی ہے، پیدائش نرالی، نبوت عموماً 40 سال کے بعد نبیوں کو دی جاتی ہے، پختگی کی عمر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح ہو، ان کو پیدائشی طور پر نبوت دی گئی، اور انجیل اور تورات دونوں کتابیں ان کو اسی طرح دے کر بھیجا گیا جیسے کہ آپ میموری کارڈ ڈالتے ہیں کسی چیز کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی ہوتی تھی تو وحی ہو کے ہٹتی تھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا وہ میرے دل میں کتاب لکھی جاتی تھی، کَأَنَّهَا كُتِبَ فی قلبی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتابت کروائی ہے، کہیں ایک چیز کو الف کے ساتھ لکھوایا اور کہیں اس کے اوپر کھڑی زبر ڈلوائی ہے، یہ حجاج نے نہیں کیا، یہ بھی کہانی ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں اسی طرح ہے، ایک ہی لفظ ہے، 5 جگہ وہ الف کے ساتھ لکھا ہوا، 3 جگہ وہ الف نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالے گی۔ کیوں؟ لکھنے والے نے اپنی مرضی کی ہے؟ نہیں، یا تو ساری پھر الف کے ساتھ لکھتا یا ساری کھڑی زبر کے ساتھ لکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلب میں اس کو اسی طرح دیکھتے تھے، جس طرح حافظ جو ہے وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ساری زیریں زبریں الف و شد مد پورا اس کے سامنے پیج، جیسے آپ موبائل پہ کھولتے ہیں نا اس کے ذہن میں وہی کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں وہ لکھا ہوا ہے، جہاں آپ نے کھڑی زبر دیکھی لکھنے والے کو کہا کہ یہاں کھڑی زبر کے ساتھ لکھو اور یہاں الف کے ساتھ لکھو۔ علامہ شعراوی نے اس کی بڑی مثالیں دی۔ تو ان کو کتاب اللہ نے جب انہوں نے آ کے دعویٰ کیا کہ اس نے مجھے کتاب دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا، یہ بچپن میں۔ ان کے حواریین جو تھے ان کے دلوں میں جس طرح ان کے اندر اللہ پاک نے تورات اور انجیل لکھ دی تھی، حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نبیوں کو وہی حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم سیکھتے ہیں، نبی سیکھتے نہیں ہیں۔ علمناک من لدنا علما، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، ہم نے اپنے پاس سے اس کو
آپ کو دے دیا. تو اسی طرح اس کے ماننے والوں پر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کا اتباع کرنے والوں کے دلوں میں رکھ دی رافت اور رحمت. رافہ ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا، جس کو آپ سیمپتھی کہتے ہیں، دیکھا اور آپ کو ترس آیا کسی کو. پھر وہ دیکھ کے رہ نہیں جاتا بس ترس آ گیا اور آپ چلے گئے، بلکہ وہ آگے بڑھ کے رحمت، اس پہ جو ایکشن ہوتا ہے وہ رحمت کا ایکشن ہوتا ہے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے زیادہ انہوں نے مشنریز بنا رکھے ہیں. اب دیکھیں فلسطینیوں کے جب یہ کیمپوں میں محاصرے میں تھے تو یورپین ممالک کے جو نرسیں اور ڈاکٹرز تھے، جو عملہ تھا، وہ اپنے ملک کے باعزت شہری تھے. ان کے نیشنلٹی کے لیے ہمارے یہاں، ان کی نیشنلٹی کے لیے ہمارے یہاں سے لوگ قادیانی ہو کے جاتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں. وہ نیشنلٹی رکھتے ہوئے کھانا ختم ہو گیا، ان کا ملک جہاز بیچتا ہے ان کو وہاں سے انخلا کے لیے، اور وہ کہتے نہیں جانا، ہم نے انہی کے ساتھ رہنا ہے. کتے اور بلیاں کھائیں انہوں نے کیمپوں میں. ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہمارے یہاں زلزلہ آیا اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مردوں کے جو ہے وہ، اگر کسی عورت کے کڑے نہیں اترے تو ہم نے اس کا بازو اتار کے بیگ میں رکھ لیا کہ گھر جا کے اتار لیں گے. بندہ تڑپ رہا ہے، اس کو بجائے ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بندہ تڑپ رہا ہے اور اس کی تلاشی لے رہے کہ موبائل شیلو پیسے کیسے. تو وہ اپنے نبی کا تعارف ہے، وہ اپنے نبی کا تعارف ہے. ہمارے نبی رحمت للعالمین، تو ہم کو بھی اپنے نبی کا تعارف بننا چاہیے نا. لوگ 1438 سال پیچھے جا کے نہیں دیکھیں گے کہ ان کے رسول کیسے تھے. آج کل کتابیں نہیں پڑھتے، بندے پڑھتے. وہ جو نائی ہوتا ہے، جو دیگ پکانے والا، وہ دیگ میں سے 2-4 دانے ہی لے کے تو اندازہ کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ پکی ہے کہ نہیں پکی، گلے ہیں یا نہیں گلے. ہم ہی تعارف ہیں. ہم سے جب ان کا لین دین ہوتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے. تو اصل میں ہمارے نبی پہچانے جائیں گے ہمارے ذریعے، اور اگر ہم نے لوگوں کو اپنے کردار سے دور کر دیا دین سے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ قول اللہ کے رسول کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن درمیان میں بیان کرنے والا ایک بندہ کردار کا کمزور ہوتا ہے، اس پہ صرف الزام ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کسی، اس پہ یہ داغ لگ جائے کہ اس کو یاد نہیں رہتا، اس کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، تو وہ ضعیف کیا حدیث کیا قول رسول ہے، اس بندے، اس راوی کی وجہ سے ضعیف ہو جاتا. جہاں پوری امت ہی ضعیف ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اتمام حجت ہو جائے گا کہ یا اللہ ہم مسلمان تھے، یہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا پھر بھی مسلمان نہیں ہوا، روز ہم کو نماز پڑھنا ہے. وہ تو یہ دیکھے گا تم اس کے ساتھ کرتے کیا تھے، وہ نہیں دیکھتا کہ کنڈا ڈالا ہوا ہے اس نے، اسی سے پانی گرم کر کے وضو کر کے جاتا ہے مسجد میں. آپ کی بات مانیں گا؟ ہماری جو بھی بد کرداری ہے، ہمارا جو بھی کریکٹر میں کمی ہے، وہ ہماری اپنی ذات کے لیے الگ سے نقصان ہے کہ ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے. لیکن اس کا جو دوسرا اثر ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کہ وہ جو فریضہ ہمیں سونپا گیا تھا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور انہوں نے سدا نہیں رہنا، تمہیں شمع پکڑا کے ہدایت کی چلے جانا ہے، اور تم نے لوگوں تک پہنچا کے، جس طرح انہوں نے قول اور عمل دونوں سے پہنچائی ہے، تم نے بھی تھیوری بھی دینی ہے ان کو اور ساتھ میں پریکٹیکل بھی کر کے دینا ہے، تب اتمام ہوگا.
وہ شہادت علی الناس جو فرض ہے ہم پر، وہ پھر کامل نہیں ہوگی۔ ہمارا کردار اگر ایسا ہوا تو پھر وہ قیامت کے دن کہہ دیں اللہ پاک یہ تو ایک دوسرے کی نہیں مانتے تھے، ہم ان پر اعتبار کیسے کریں، یہ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ وہ اسلام کا قلعہ ہمارا ملک، لیکن وہاں کا جنٹا سین لوگ نہیں لیتے، جرمنی کا لیتے، انہیں پتہ پانی ہوگا اس میں، حالانکہ اسلامی جمہوریہ کا ہے۔ کیوں نہیں؟ ہم خود مانتے ہیں کہ ہم بددیانت ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ حکمران تو ملائی ہے نا، زہر جب دودھ میں ہوتا ہے تو اس کی زیادہ کنسنٹریشن ملائی میں ہوتی ہے، کریم میں ہوتی ہے۔ وہ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ ہم نہیں بھیجے ہیں، وہ ہماری ذرہ ذرہ کرپشن جو ہے وہ اوپر بہت بڑا انہیں مانسٹر جا کے بٹھا دیا اوپر، ہم ان کا گلہ کرتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ وہ کہاں کس طرح گئے ہیں؟ وہ آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے نا، ہم نے انہیں وہاں پہنچایا ہے۔ تو ہمارا وہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو میرا منہ کالا مت کرنا، لا تسود وجہی، میرا منہ کالا مت کروا دینا قیامت کے دن۔ یعنی آپ کو پتہ اسود جو ہے وہ کالے کو ہی کہتے ہیں، لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھے شرمندہ مت کروا دینا، میری نظریں نیچی مت کروا دینا، کہ یہ بھیجا تھا آپ نے، یہ آپ کا امتی آیا تھا، اس کا کردار ایسا تھا۔ تو آپ کا اخلاق ایک طرف تو آپ کو لوگوں کے میں مقبول کرتا ہے، وہ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، یعنی تبلیغ میں بھی وہ معاون ہوتا ہے، آپ کی جنت بھی بنتی ہے، دونوں کام ہوتے ہیں۔ اگر ہم کردار میں کمزور ہوں گے تو ایک تو ہماری اپنی جنت جہنم کا مسئلہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ پھر دوسرے ہماری تبلیغ پر کان نہیں دھریں گے۔ بیوی نہیں دھرتی بھائی، شوہر کا کردار صحیح نہ ہو نا، مولوی ہو، بہت بڑا خطیب ہو، بیوی کو پتہ ہے 2 نمبری کرتا ہے، اس پہ اس کی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جو لوگ گلا کرتے ہیں بیوی عزت نہیں کرتی، وہ عزت ہم خود اپنے کسی نہ کسی کرتوت کی وجہ سے اس کی نظروں میں گراتے ہیں۔ ازدواجی معاملات میں کتے کی طرح کا معاملہ کرتے ہیں ہم لوگ، ہم اس وقت انسان نہیں رہتے، پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہم اختیار کرتے ہیں، اس کی نظروں سے گر جاتے، وہ جوتے کی نوک پہ رکھتی، روٹی کی محتاج ہے، تمہارے گھر رہے گی لیکن محبت کبھی نہیں کرے گی۔ کردار ایسا ہونا چاہیے، مرد بننا جو ہے وہ کردار میں مردانگی ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کسی کے پڑوس میں رہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ لازماً کردار لازم اثر کرتا ہے، اس کی ریڈیشن ہوتی ہے، جیسے ایٹمی مواد کی ہوتی ہے کہ وہ پھاڑے نہ، آپ کہیں رکھ ہی دیں اس کو، انریچڈ جو یورینیم ہے اس کو کہیں رکھ بھی دیں تو وہ اس پورے محلے کو کینسر کر دے گا، وہاں تک اثر کرے گا۔ کردار اسی طرح پھیلتا ہے، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور وہ اثر کرتا۔ میں ہمارے حبیب بھائی ہیں، ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں کنٹرول ٹاور میں، ان کی مثال میں کئی دفعہ بیان کر چکا۔ جوان آدمی تھے، کراچی سے تعلق ہے، نماز سکپ کر دیا کرتے تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی۔ ان کے ساتھ ایک صومالی تھا لیکن جرمن نیشنلٹی تھی اس کے پاس، سینئر تھا ان کا، بڑا نمازی تھا وہ۔ تو اس نے ایک دن ان سے کہا کہ تم یہ ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا یار یہ شوز اتارنا، پھر وضو کرنا، پھر جرابیں اتارنا پہننا، میں گھر جا کے پڑھ لیتا۔ اب ہم سارے کام کرنے والے ہمیں پتہ ہے کہ گھر آ کے کون پڑھتا ہے۔ موسٹلی اگر سرکاری وقت میں ہم نماز نہ پڑھیں پھر گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھتا، اور کھانا کھا کے تو ویسے خمار چڑھ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور بھی تو اتنے اتنے گناہ کرتا ہوں، کوئی یہ بھی چھوٹا نکل جائے گا۔ وہ منہ سے کہتا رہا، آخر ایک دن
اذان ہوئی اور وہ اٹھا، ان کا سینئر ہے، اٹھا اور آ کے جناب ان کے قدموں میں آ کے بیٹھا اور اس نے ان کے تسمے کھولنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا یار دیکھو، تمہارے شوز اتارنا، جرابیں اتارنا، اور پھر جب تم وضو کر لو گے تو میں پہنانا، یہ میری ذمہ داری، تم یہاں نماز پڑھ کے جایا کرو۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ بندہ دیکھو میرا سینئر ہے، بہت افسر ہے میرا، اور اس کو کس قدر فکر ہے میری آخرت کی، کہ یہ اس نوبت تک آ گیا۔ اس بندے کی بس اس حرکت نے ان کو ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دی، دنیا بدل گئی ان کی، دل بدلنے سے دنیا بدلتی۔ اب ماشاءاللہ بہت متقی پرہیزگار ہے۔ تو ایک بندے نے، اور اسی طرح کسی بندے کی اگر کسی کے ساتھ عمل میں خامی ہے، ایک نوجوان لڑکا تھا یہاں، غالباً بلوچ تھا، بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ، میں تازہ اس مسجد میں آیا تھا، بہت دین کی طرف اس کا رجحان تھا، اور جہاں دیکھو نوجوانوں میں، وہ خود بھی جوان تھا، اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، جہاں دیکھو اس نے 2-4 پکڑے ہوئے اور ان کو جناب وہ بات کر رہا ہے دین کی۔ اور کچھ عرصہ گزرا، جب یہ امینہ بازار لگتا تھا، الیکشن ہوتے تھے، وہ بس جہاں دیکھتا 2 نوجوانوں کے ساتھ وہ بات کرتا تھا، اور دین کی طرف امامہ اس نے باندھا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے اسے دیکھا کچھ عرصے بعد، وہ جو اس نے سچی داڑھی رکھی ہوئی تھی نئی وہ بھی صاف تھی، واک میں لگا ہوا تھا اور جا رہا تھا، اور پینٹ شرٹ اس نے پہنی ہوئی۔ میں پریشان ہو گیا، اس کو کیا لڑا ہے؟ میں نے اسے بلایا، میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں؟ چھوڑیں آپ اس موضوع کو، چھوڑیں۔ پھر ایک دفعہ میں نے اسے بتایا، دیکھا ایزی موڈ میں بلایا، سلام دعا کی، میں نے کہا یار بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم تو ہر وقت کسی نہ کسی کو پکڑے رہتے تھے۔ پھر اس نے مجھے کہانی سنائی، بگا دیا کسی نے اس کو۔ ہم اچھائی کریں یا برائی کریں، یقین کریں وہ لازماً چیک کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کو دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ فیصلے کرتی ہیں آپ کو دیکھ کر۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، دوسرے مسلک سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں جا کے نماز جمعہ، آپ کو پتہ ہے پہلے ہم باہر کا سپیکر کھول کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اردو میں خطاب ہوتا تھا، تو جہاں تک اس مسجد کے سپیکر کی آواز جاتی تھی وہ وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی کی آواز بھی نہ آئے، دور جا کے نماز پڑھا کرتے۔ پھر وہ ہماری مسجد میں آنا شروع ہو گئے اور میرے دوست بن گئے، بہت قریبی دوست بن گئے۔ پاکستان میں جب بھی جاتا ان کے یہاں جاتا، اکثر میرے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ ایک دن خود انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کی مسجد میں کیوں؟ دونوں بھائی تھے، شکلیں بھی ایک جیسی تھیں، فوت ہو گئے ہمارے حاجی مصطفیٰ صاحب، اللہ پاک مغفرت فرمائے، ان کی جیلم سے تعلق تھا ان کو۔ جیلم میں 2-3 خطاب بھی میرے انہوں نے رکھے تھے، میں نے جا کے وہاں کیے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ پاکستان سے آ رہے تھے، ہم بھی اسی فلائٹ میں تھے، اور آپ نے جو ہے وہ سارے سفر کے دوران اپنی کراکلی اپنی آنکھوں پہ رکھی اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ تو ہم نے کہا اوے بدبختو، تم کس بندے کے مخالف ہو؟ اس بندے کا تقویٰ دیکھو تم، کہ غیر عورت پہ نظر نہ پڑے۔ اس بندے نے ٹوپی جو ہے وہ رکھی ہوئی آنکھوں پہ اور کھانا بھی نہیں کھایا اس نے، اور ابوظہبی آ کے ٹوپی ہٹائی ہے اس نے جب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں نے ٹوپی کیوں رکھی ہوئی تھی؟ مجھے آدھے سر کا درد ہوتا تھا، اور جب وہ درد ہوتا تھا تو وہ ٹوپی میں ناک پہ رکھ کے تو وہ جو سانس ہے گرم، وہ جب میں ماتھے کو دیتا تھا اس میں تو وہ گرم ہو کے تو اسے آرام آتا تھا مجھے۔ میں نے تقوی کی وجہ سے نہیں رکھی ہوئی تھی۔
سر درد کی وجہ سے رکھے، میں نے اتنا متقی نہیں ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نوٹ کی ایک بات. اسی طرح لوگ بدی بھی نوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ دیکھو، میں پار سبزی والے کی دکان پہ جاؤں اور وہاں میں اس کا کوئی انگور کھانا شروع کر دوں نکال کے، کوئی اور خرمانیاں پڑی ہوئی پاکستانی اٹھا کے ایک کھانا شروع کر دوں، وہ کچھ نہیں کہے گا، احترام کرتے ہیں میرا. مجھے کبھی بھی ان سے قیمت چکانے کی نوبت نہیں آئی، مجھے وہ اپنی خریدی ہوئی قیمت پہ چیز دے دیتے سارے دکاندار جتنے بھی ہیں اس ایریے میں. اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تمہاری نیکی میں سے منہا کیا جائے گا. یعنی جب کوئی بندہ اعتراض کرے گا اور اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوائے گا تو اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ تیرا احترام نہیں کرتے تھے، تمہیں سستی چیز میرے نام پر نہیں دے دیتے تھے. یعنی وہ جو فوائد ہیں وہ بھی پھر کاٹے جائیں گے جب بندہ یہ کہے گا کہ جی میں کوئی اعتراض کرے گا نیکی کا. کوئی بندہ وہاں سبزی والا، 1 2 3 4 بندے سبزی والے اور بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے یار یہ بندہ بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے، لیکن اس کی حالت دیکھو کہ یہ کھا رہا ہے، یہ 14 یا 15 درہم کے کلو جو ہے وہ انگور ہیں، اور دیکھو یہ یہیں اپنا رانجھا راضی کر رہا ہے، کبھی ایک چیک کرے گا کبھی دوسری چیز چیک کرے گا. اب اس نے یہ بھی کھا لیا، اسے نہیں پتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ انگور اس کو بائیں پلڑے میں قیامت کے دن ملے گا، اس لیے کہ بغیر اجازت کے کھا رہا ہے. وہ جب چیز آپ اٹھاتے ہیں وہ مروت کے مارے بولتا نہیں تاکہ گاہک نہ ٹوٹ جائے، لیکن یقین کریں اس کے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. آپ گچھے میں سے 2 4 بندے کر لیں، اس کی تو گچھے کی شکل بگڑ جاتی ہے، ایسے جیسے بندے کے دان ٹوٹ جائیں سامنے والے تو بوتھا بن جاتا ہے. پھر ہر گاہک اس گچھے کو ہاتھ نہیں لگاتا، وہ بولتا نہیں لیکن اس کا دل جلتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے چھوٹ جائیں گے؟ کبھی نہیں. یا تو چکھا ہے تو اب لو، اب لو. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں محسوس، وہ بولتے نہیں ہیں لیکن یقیناً اس عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے کہ یار ہم تو گناہ گار لوگ ہیں لیکن مولوی بھی لگا ہوا ہے داؤ لگانے پہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو مسلمان کر لیتی ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.